ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، اور ہمارے ساتھ ہمارے یہاں مہمان اور مفتی کرام موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کے اعتبار سے ہم بات کریں گے، اور میں جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ خلیفہ سوئم ہیں جن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج اور آج کے دن، اور میں مفتی محمد زید سمرزی صاحب آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ شروع کریں، پھر میں اس کو جو قصہ ہم بتاتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ابتدائیہ پہ آپ روشنی ڈال دیں۔ ہاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو عمر ابو عبداللہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو القابات ہیں ان کے اندر دو لقب بڑے مشہور ہیں، ایک ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ہے ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے تیسرے خلیفہ ہیں، جن کو میرے آقا نے دنیا کے اندر ہی بشارت دے دی تھی کہ اے عثمان تم جنتی ہو۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیا، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ صحابی کہتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دنیا میں ہی بشارت دے دی کہ آپ جنتی ہو۔ اور جس آیت کریمہ کو میں نے اپنے عنوان کا حصہ بنایا، یہ آیت کریمہ 26 پارہ کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خالصتاً سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضائل اور مناقبات اور محاسن بیان فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ یہ اسلام کے بھی اور میرے آقا کے بھی سفیر بن کر آئے، یعنی کہ سفیر جب بنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مکہ روانہ کیا، اور سفیر ہمیشہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو خالص ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سارے صحابہ سے پیار تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفیر بنا کر بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کبھی میرے بغیر طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر اسلام اور پیغمبر اسلام کے سفیر بن کر وہاں جاتے ہیں تو کفار نے یہ کہا کہ ہم محمد عربی کو تو یہاں نہیں آنے دیں گے، لیکن اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب دیا، اور تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ طواف ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کی زیارت کے بغیر ہو، اور وہ عبادت نہیں کہ جو اتباع مصطفیٰ کے بغیر ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن کریم کے متعدد حوالہ جات میرے پاس ہیں، اور احادیث کے اندر بھی مختلف اور متعدد احادیث ہیں۔ اور یہ جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پاک مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 277 پہ موجود ہے، اور مشکات شریف صفحہ 560 پہ موجود ہے، اور ریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 پہ موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی مضطجعا، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے بستر مبارک پہ لیٹے ہوئے تھے، سکون فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے قریب تشریف لے کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ان دونوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کپڑوں کو درست فرمایا، کیونکہ فاخذہ ساقہ او ذرائہ، فرماتے ہیں کہ یا تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا تھا یا آپ کے ران مبارک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب یہ تینوں صحابہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے میرے ابا جان تشریف لائے، آپ اپنی اسی حالت پر برقرار رہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ پھر بھی اپنی حالت پہ برقرار رہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے؟ تو میرے آقا نے بڑا جواب دیا، عظیم الشان جواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان سے میرا رشتہ ہے محبت کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عمر پاک سے، اور جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں دوستی ہوتی ہے، جہاں یاری ہوتی ہے، وہاں تکلف نہیں کیا جاتا۔ اور جہاں رہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، فرمایا میرا عثمان تو وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں، تو میں نے بھی اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کپڑا اپنا صحیح کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں
اور آ کر اپنی عرض، اپنا مدعا، اپنی جو معروضات ہیں وہ پیش نہ کر سکیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ دینا چاہوں گا، نقطہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حیا ہے کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کر رشک کرتے کہ کیا حیا ہے۔ اور حیا کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 903 پہ موجود ہے، اور یہی حدیث پاک مشکات شریف صفحہ نمبر 431 پہ موجود ہے، اور یہی حدیث پاک ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 86 پہ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یاتی بخیر، کہ حیا جو ہے کوئی اور چیز لاتا ہی نہیں ہے، جس کے اندر حیا آ جاتی ہے وہ خیر لے کر آتا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کے پاس حیا آ جاتی ہے، فرمایا وہ جنتی ہے، تو جو پیکر حیا ہوں گے کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور حضور فرماتے ہیں جن کے اندر شرم و حیا آ جاتی ہے، حیا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی صفت ہے، فرمایا کہ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب حیا آتی ہے تو ایمان آتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو بندہ جنت میں جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب ایک عام شرم و حیا کرنے والے کا مقام اتنا ہے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو کیا میرے آقا کے یار خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی جنت میں نہیں جا سکتے؟ اور میرے آقا نے ان کو ایک سند دے دی ہے، فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ جس کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ میرے صحابہ کو دیکھ لے، جس نے پہلے جنتی کو دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے، وہ عمر پاک کو دیکھ لے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے اسی حیا کے حوالے سے، فرمایا کہ حیا خیر کلو، کہ جب حیا آ جاتی ہے تو فرمایا اس کے پاس ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ اب علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے یہاں پر کلام کیا، بڑا خوبصورت کلام ہے، فرمایا کہ کلام یہ کیا کہ جب حیا آ جاتی ہے تو بندے کے پاس سے وہ جتنی بھی غلط چیزیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، تو جب عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا؟ اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ 34 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام لاتے ہیں، اور مدارج النبوت صفحہ جلد 2 مدارج النبوہ کے اندر جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے بحوالہ ابن سعد اور بحوالہ ابن بہقی اور ابن عساکر کے اور ابن حبان کے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد کا جو دور تھا وہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل دور تھا، اور اس دور پر ہم بات کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے یقینی طور پہ۔ اور مفتی صاحب میں خود بھی پھر اس کو شروع کروں گی قصے کو بیان کرنا، لیکن یہ کہ ابھی ہمارے مہمان بھی موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آج کے موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ناظرین، اور 29واں روزہ ہے، ہم یقینی طور پہ الوداع بھی کہہ رہے ہیں، بیت المقدس کے اعتبار سے بھی ہم نے بات کی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور میرے جیسے کہ مہمان یہاں پہ موجود ہیں سید شبر رضا صاحب، ان کی طرف بھی آؤں گی۔ ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ K21 نیوز نیٹ ورک کے جو چیئرمین ہیں غفران مشتبہ صاحب، ان کے جو بڑے بھائی جن کی ابھی حال ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جو وہ پہلے اسی الائنس کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج، جعفر الائنس پاکستان کی، جعفر الائنس پاکستان کے وہ پہلے خود جنرل سیکرٹری تھے، اور بڑا ایک ان کا مذہبی اور سماجی اعتبار سے بڑی شخصیت تھے، اور بڑے جانے مانے اور بڑے معروف شخصیت رہے ہیں سلمان مشتبہ صاحب، تو ان سے بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے سید شبر رضا صاحب کا۔ تو سید شبر رضا صاحب ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں، سلمان بھائی کی جو شخصیت تھی اس اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو کریں، ابھی حال ہی میں ہمیں چھوڑ کے ہمارے درمیان طبیعت سے رخصت ہوئے ہیں، اور بہت ہی بہترین اور خوبصورت شخصیت کے حامل تھے، آپ نے ان کو کیسا پایا، کیسا دیکھا تھا؟ میں اس زمانے میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تھا جب سلمان بھائی جنرل سیکرٹری تھے، اور جو ہے کہ چونکہ میرا اور ان کا بہت ساتھ رہا، اور تقریباً جو ہے کہ ہم 20 سال جو ہے کہ ہمارا ساتھ تھا، اور بالکل بھائیوں والا ساتھ تھا، بہت ہی جو ہے کہ سنجیدہ طبیعت کے اور بہت معاملہ فہم آدمی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تعصب نہیں پایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، فورم جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے اگینسٹ فیتھ کے نام سے، فورم اگینسٹ انٹالرنس، ٹیررزم اینڈ ہیٹریڈ، اس فورم کے اوپر بھی وہ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ بین المذاہب کے افراد موجود تھے، کہ اس کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے، اور میں نے وہاں پر بھی ان کو دیکھا، اور ہم ہر معاملے میں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا کہ انہوں نے ہر جگہ جہاں کے اوپر جو ہے کہ میں نے جس طرح پہلے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ جہاں پر بھی ظلم ہوتا تھا وہاں کے اوپر جو ہے کہ ہم اس فورم کے تحت جو ہے کہ ضرور کھڑے ہوتے تھے،
چاہے جو ہے کہ وہ مسلمانوں کی کوئی ایسی آبادی رہی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ یا دیگر مذاہب کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا ظلم ہوتا تھا تو یقیناً جو ہے کہ ہم ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوئے. اور سلمان بھائی کا بھی تو امتیاز یہی تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو ہے کہ کون سی زبان بولنے والا ہے, کون سا عقیدہ رکھنے والا ہے یا کون سے مذہب کا ماننے والا ہے. وہ پہلے صرف یہ دیکھتے تھے کہ اگر وہ انسان ہے تو اس کی مدد کے لیے ہمیشہ دوڑا کرتے تھے. اور میں نے ان سے یہی چیزیں سیکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہی میری زندگی کا میں نے ایم اینڈ آبجیکٹ بنایا ہے کہ جو ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور انسان سمجھا جائے ہر ایک کو. اگر جو ہے کہ ہم اس دائرے کے اندر رہ کے انسانیت کی خدمت کرنا اپنا شعار بنا لیں گے تو وہ آپ چونکہ ہمارے رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ انہوں نے بھی انسانیت کا درس دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کبھی کہ جو ہے کہ سامنے آنے والا شخص جو ہے کہ وہ میرا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا. وہ تو ایسے رحمت للعالمین تھے کہ اگر کچرا پھینکنے والی عورت اگر کچرا نہ پھینکے اور جو کہ ان کو تکلیف اور اذیت میں دیکھنا چاہتی ہو اگر وہ نہ پھینکے تو وہ تو اس کو پوچھتے ہوئے اس کے گھر چلے جاتے ہیں کہ کیا وہ بیمار تو نہیں ہو گئی, اس کی تیمارداری کرتے ہیں. تو یہی جو ہے کہ ہمارا سبق ہے اور ہم اگر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام مسلمان انسانیت کے لیے خدمت کریں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمام انسانیت کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اندر آ جائے. چونکہ رحمت للعالمین نے اپنی اوصاف سے اور اپنی محبت سے اور اپنی رحمت سے لوگوں کو اکٹھا کیا. اور جس طرح مجھ سے پیشتر گفتگو کی جا رہی تھی, جن لوگوں کو بھی جو ہے کہ رسول نے اپنے قریب کیا وہ اپنی محبت کی وجہ سے کیا, اپنے کردار کی وجہ سے کیا. اور یہی اسلام کا درس ہے. جبھی اسلام میں کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر تمہیں داخل ہونا ہے تو تم محبت سے عقیدت سے اس عنوان کو جو ہے کہ جاری کرو اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ سامنے والا دیکھ کر خود بخود تمہارے ساتھ اٹریکٹ ہو اور جو ہے کہ اس میں وہ اٹریکشن پیدا ہو. اور یہی رسول کی صفت تھی اور یہی صفت جو کہ ہم نے دیکھی کہ جو لوگ ان سے قریب رہے ان کے اندر بھی یہی صفت آئی کہ انہوں نے ایسی صفات حمیدہ کو اختیار کیا کہ لوگ خود بخود کھنچے ان کی جانب آتے تھے اور پھر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے. آج بھی مسلمانوں کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ جو ہے کہ وہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے سے قریب کریں. بے شک بہت خوبصورت بات کی سید شبر رضا صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں. میں مولانا راشد محمود سمرو اپنے دوسرے مہمان کی طرف بھی بڑھتی ہوں. مولانا راشد محمود سمرو صاحب یہ بتائیں کہ چلے ہم تو ابھی رمضان کے اعتبار سے تو ہم نے بات کی, تھوڑی سی آپ کے پرسنل اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق ہے اور سیاست بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, مذہبی بھی جماعت ہے. لوگ یہ کہتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی سننے میں کبھی آتا ہے جو آپ کی اوپوننٹ ہیں وہ ان کی طرف سے بھی کہ بھئی مذہبی جماعت ہے تو سیاست میں کیوں آئے ہیں, سیاست میں کیا کام, اس طرح کی باتیں سننے کو ہمیں بہت ساری ملتی ہیں. اور اس طرح سے اور وائی جمعیت علماء اسلام ہی کیوں, جب آپ بھی سیاست میں آ رہے تھے, میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, تو آپ نے JUIF کو کیوں آپٹ کیا؟ اور بھی ایسی جماعتیں تھیں تو آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی جا سکتے تھے, کیا ایسی منفرد بات آپ کو لگتی؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی گفتگو کو تھوڑا آگے بھی بڑھاؤں اور حضرت عثمان کے حوالے سے آج موضوع ہے اور میں چاہوں گا کہ عشاقان عثمان کی لسٹ میں اپنا نام بھی شامل کروں. بالکل کیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو ابتدائی جو پہلے پانچ اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں ان میں حضرت عثمان شامل ہیں. اور حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں. حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں میرا دوست عثمان ہوگا. حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے یا نہ کرے, وہ جو دین اور اسلام کی خدمت کے لیے اس نے اپنا مال لٹا دیا وہ اس کے مال کی خدمت اتنی کافی ہے کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے, یہ عمل عثمان کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. اور حضرت عثمان وہ ہیں خوش نصیب ہیں کہ جس کی وجہ سے
جس کی وجہ سے یہ آیت مفتی صاحب نے تلاوت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حضرت عثمان کی وجہ سے سینکڑوں صحابہ کو مفت میں جنت کی خوشخبری ملی ہے، حضرت عثمان کی وجہ سے، یہ سبب حضرت عثمان بنے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں حضرت، اور رمضان کا مہینہ 18 رمضان ان کی شہادت کا دن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان کی سخاوت اپنائیں، اور حضرت عثمان جس طرح سخی تھے اور مسجد نبوی کا پلاٹ انہوں نے خریدا، مسجد نبوی آج بھی اگر کھڑی ہے تو عثمان کی سخاوت کی غمازی ہے، تو ہمیں حضرت عثمان کی سخاوت کو اپنانا چاہیے۔ اب آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اس سوال کے لیے کہ مولوی اور سیاست اور مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ ہاں، میں اس بات کو رد کرتا ہوں کہ مولوی ہی سیاست کرنے کا مجاز ہے، مولوی کے علاوہ کوئی سیاست کا مجاز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں؟ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ اینکر ہیں ماشاءاللہ، آپ روزانہ صحافیوں سے پورا سال انٹرویو کرتے ہیں، اور آپ ہم پولیٹیشنز کو اتنے تلخ سوالات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں خاموش کرا دیتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اور سیاست کے معنی ہے صحیح سمت میں قوم کی رہنمائی کرنا۔ ہم یہاں بیٹھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو ڈسکس کرتے ہیں، معراج تو ڈسکس کرتے ہیں، اخلاق تو ڈسکس کرتے ہیں، کردار تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے نظر میں یہ چیز ہے کہ کائنات کے اندر پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی بنی، اور اس پہلی اسلامی ریاست کے سربراہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کیا سیاست کے بغیر پہلی اسلامی ریاست کا بننا ممکن تھا؟ اور پھر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آج یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے کہ کانت بنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری قوم دیکھ رہی ہے آج مجھے، کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما بھی علماء تھے، اور بنو اسرائیل کے سیاسی پیشوا اور سیاسی رہنما بھی علماء تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، انبیاء تھے، سوری علماء نہیں، انبیاء تھے۔ بنو اسرائیل کے مذہبی پیشوا بھی انبیاء، سیاسی پیشوا بھی انبیاء۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کوئی ایک نبی فوت ہو جاتا تھا اللہ ریپلیس کر کے کسی اور کو بھیجتے تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھنا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ان نبیوں کے بھی وارث ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں، تو علماء ان نبیوں کے بھی وارث ہیں جو سیاسی پیشوا ہیں۔ مجھے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر بھی وراثت میں ملی ہے، مجھے داڑھی اور پگڑی بھی وراثت میں ملی ہے، مجھے مصلی اور محراب بھی وراثت میں ملا ہے، مجھے نکاح پڑھانا بھی وراثت میں ملا ہے، مجھے جنازہ پڑھانا بھی وراثت میں ملا ہے، مجھے سیاست کرنا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملی ہے۔ اور آپ شریعت کو کھولیں، شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کم سے کم قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ جنرل مشرف صاحب نے کہا تھا کہ کم سے کم کوالیفیکیشن BA کی ڈگری ہونی چاہیے، یہ جنرل مشرف صاحب کی شرط تھی۔ شریعت کی شرط یہ ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین سے لے کر DC اور SP اور SHO اور مختار کار سے لے کر صدر اور وزیر اعظم بننے کے لیے کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کم سے کم آپ میں یہ استعداد ہونی چاہیے کہ آپ مسلح پہ کھڑے ہو کر قوم کو نماز پڑھا سکیں۔ جو قوم کو نماز پڑھا سکتا ہے وہ حکمرانی کرنے کا اہل ہے، جو قوم کو نماز نہیں پڑھا سکتا وہ حکمرانی کرنے کا بھی اہل نہیں ہے۔ سیاست اور مذہب کو ہم نے الگ بنایا ہے، 15ویں اور 18ویں اور 21ویں صدی میں الگ بنایا گیا ہے، ورنہ 1400 سال پہلے مدینہ منورہ کی ریاست قرآن مکمل ضابط حیات کی کتاب ہے۔ قرآن صرف چومنے اور چاٹنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن وہ دستور حیات ہے جس کے ذریعے پوری کائنات پر حکمرانی کی جائے۔ اور لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا غلام بنایا جائے۔ اور آج یہاں فلسفہ کیا چلتا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، لوگوں کی گورنمنٹ، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں ہم یہاں کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں، گورنمنٹ آف دا اللہ۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حکمرانی نہیں چل سکتی، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حاکمیت نہیں چل سکتی۔
गवर्नमेंट ऑफ द अल्लाह फॉर द पीपल बाय द पीपल, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के जरिए लोगों के ऊपर अल्लाह के अहकामात को नाफिज करना। और वो क्या थे? वो ये थे कि फुरात के किनारे भी कोई भूख से कुत्ता मरे तो उमर जवाबदार होगा। अब ये निज़ाम मुझे बताएं कि ऑक्सफोर्ड का फारिग तहसील ला सकता है, लेनिन, मार्क्स, चुइनलाई और माउज़तन का पैरोकार ला सकता है, या जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार ला सकता है। हम अगर इस्लाम के दावेदार हैं, अगर हम पाकिस्तान जो 27वीं रमजान के रात पर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल हुआ, अगर इस मुल्क के आईन के सरेवर्ग पे लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून नहीं बनेगा, यहां निजाम चलेगा तो कुरान और सुन्नत का चलेगा, तो फिर जरूरी है कि हमें उलमा इकराम को सियासी मैदान में, और फिर मौलवियों के ऊपर कितने करप्शन के केस हैं, मौलवियों के ऊपर कितने डाके के केस हैं, मौलवियों के ऊपर कितने चोरी के केस हैं, मौलवियों के ऊपर सरकारी खजाना लूटने के कितने केसेस हैं, जरा आप मुझे बता देना। जिनका दामन वो लोगों से एक एक रुपया चंदा इकट्ठा करके वो मस्जिदें और मदरसे भी बड़े ईमानदारी से बनाते हैं, ट्रस्टें और रिफाह आम्मा के इदारे भी बड़े ईमानदारी के साथ चलाते हैं, अगर वो लोगों के ज़कात और खैरात के साथ बेईमानी नहीं करते तो यकीन रखें कि जब हुक्मरानी उनके हाथ में होगी तो मुल्क के खजाने के साथ भी बेवफाई नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर ये मुल्क इस्लामी है और वाकई इस्लामी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल हुआ है, तो यहां फिर निज़ाम भी किसी और का नहीं चलेगा, निज़ाम भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का चलेगा। बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब भी। मैं सैयद शब्बर रज़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी, कोई पैगाम आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, फिर मैं वक्फे की तरफ जाऊंगी। पैगाम बस आज का यही है, चूंकि रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो पैगाम यही है, क्योंकि कुरान का पैगाम है लअल्लकुम तत्तकून। तो मैं यही कहूँगा कि जो जब भी आप ईद की तरफ जा रहे हैं और शव्वाल का महीने का आगाज़ होने जा रहा है, या तो कल हो जाएगा या आज रात में जैसे शुरू होगा, और कुरान ने जिस तरह कहा कि जो है कि रोज़े फ़र्ज़ ही इसलिए किए गए थे कि तुम मुत्तकी हो जाओ, तो यही पैगाम, कुरान का पैगाम ही हमारा पैगाम होता है। और हमारी पूरी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजरनी चाहिए कि जो है कि हम सही मानों में कुरान के ऊपर अमल कर सकें और रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल कर सकें, और रसूल ने जो रास्ते मुतय्यन किए हैं उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। और जिससे मुझसे पेशतर जिस तरह से मौलाना साहब ने अर्ज़ किए, यही बात मैं भी कहूँगा कि जितना जो है कि आप खिदमत दीन कर सकेंगे, खिदमत इंसानियत कर सकेंगे, वही हमेशा के लिए वही कामयाबी की ज़मानत होगी। और यही परवरदिगार चाहता भी हमसे यही है कि उलमा मेरी तायीद करेंगे इस बात की कि ये नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात, खुम्स, जितने भी इबादात अंजाम दे के लिए रखे गए हैं, वो सब इसीलिए हैं ताकि इंसानियत की तथहीर हो सके, इंसानों की तथहीर हो सके, और वो अपने आप को इस जामे के अंदर पहुंच सकें कि जो है कि वो इंसानों के बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन मददगार साबित हो सके। चलिए, बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन, मुझे एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये वक्फा ज़रा लंबा वक्फा होता है। शेफ इकबाल वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, और आज क्या पकाना है, क्या खिलाना है, रोज़ेदारों को क्या झटपट बना के पेश करना है, मेहमानों के लिए क्या झटपट बनाना है, तो वो आपको बताते हैं इकबाल शेफ 21 में। तो मैं इस सेट से अभी एक वक्फे की तरफ जा रही हूँ, आप जाएंगे शेफ इकबाल की तरफ। शेफ इकबाल, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।